بندہ خود کو مشہور کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مشہور شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ شاید میں اس کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عزت اور ذلت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک جس کو ذلیل کریں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو عزت دیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عظیم شخصیت ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک قربانیاں ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے اس کی قربانیاں کہیں ڈھکی چھپی نہیں، اہل علم بھی جانتے ہیں، دنیا دار بھی جانتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا، ایک امیر ترین گھرانے کا بندہ تھا، اور میڈیکل کالج سے نکل کر اور افریقہ کے جنگلوں میں پھرا، برازیل کے جنگلوں میں پھرا، پوری دنیا میں پھرا۔ ایک اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت بڑی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اور دین پر شرطی قربانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو پورے 7 بر اعظم پر پہنچائی۔ اللہ نے اس کو عزت دی، دیندار طبقے میں بھی عزت اور دنیا دار طبقے میں بھی مولانا کی عزت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بہت بڑی عزت دی۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی کیونکہ وہ دین پہ چلتے ہیں۔ تو میری تو دلی ایک محبت ہے کہ میں علماء سے محبت کرتا ہوں، اور میں خود کو ان کے جوتے سے جو لگی خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور ایک عام بالکل ادنا انسان، عام انسان۔ ظاہری بات ہے ہماری بات بھی آگے نہیں جائے گی، مختصر لوگ سنتے ہیں، لیکن بہرحال جو سن رہے ہیں یہ میری بات دھیان سے سننا کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے بھی ایسا کیا کہ میں شاید مشہور ہو جاؤں، تو انتخاب کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ شاید میں اس کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں۔ لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ اس وقت شاید کے دودھ پیتے ہوں گے جب مولانا طارق جمیل صاحب افریقہ کے جنگلوں میں قرآن کے پیغام کو لے کر پھرے تھے۔ شاید آپ اس وقت چلتے بھی نہیں ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، دودھ پیتے ہوں گے جب مولانا طارق جمیل صاحب افریقہ کے جنگلوں اور کینیا کے جنگلوں اور برازیل کے جنگلوں میں پھرتے تھے اللہ کے قرآن کے پیغام کو لے کر۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور باقی جو آپ نے اس وقت بات کی، اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلپ سنیں، مفتی عبدالواحد قریشی نے جو الفاظ استعمال کیے، خدا کی قسم بڑا دل دکھا۔ یقین کریں یہ ایک اہل علم اس کو زیب نہیں دیتی ایسی باتیں کرنا، کہ ایک بہت بڑے عالم جس کو اللہ پاک نے، جس کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر پہنچائی اور لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بننا، بڑے بڑے اہل علم، یقین کریں بڑے بڑے مفتیان کرام حضرت کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کا کام لیا ہے۔ لیکن تو یقین کر اس کے بیٹوں کی طرح ہے، اس کی بیٹی کی عمر اور آپ کی عمر برابر ہے، لیکن آپ کو تو سوچا بھی نہیں کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھ نہیں آئی، دوسرا کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب مدرسے میں پڑھاتے نہیں اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ یہ آپ کو نہیں پتہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کتنے مدارس چلا رہے ہیں، پاکستان کے جو ٹاپ 10 مدارس ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا ان میں شمار ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ مولانا طارق جمیل صاحب کتنے مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ اب تو وہ تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، مدرسے سے سر دور رہتے ہیں، ویسے بیان بھی نہیں کرتے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کتنے قربانیاں ہیں مدارس کے لیے، اور کتنے کتنے مدارس، بڑے بڑے مدارس چلا رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جو آپ نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب شاید یہ بات نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس لیے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تا اسی دیوار کو جداں تا مولانا طارق جمیل اندی حمایت کیتی ہے نا، میں اسے کو تا مولوی صاحب تو جان تے اے جا، میں کوئی مخالفت نہیں کرنا، سارے کول وڈے بندے، لیکن یہ مسئلے تے میں مولانا کو حق تے نہیں منیا۔ وہ حدیث ہے مولوی صاحب کو اصل سمجھ نہیں آندی نا، مولوی صاحب تبلیغی یہ مدرسے باویا پڑھاون تے کو سمجھ آویا کہ مولا علی پوری حدیث کیڑی ہے۔ اختلاف کریں اس مطلب ادب کے دائرے میں تو کریں، آپ اس کے ایک شاگرد کی جگہ ہیں، کتنے چھوٹے ہیں آپ۔ تو جب آپ چھوٹے تھے مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت یہ قربانیاں کر رہے ہیں اور دین کو پوری دنیا پہ وہ پیغام کو لے کر پھرتے تھے، تو آپ کو اس کی قربانیاں نظر نہیں آئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی یہی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، تو انتخاب آپ نے کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ آپ کو یہ الفاظ بالکل زیب ہی نہیں دیتے جو آپ نے استعمال کیے ہیں کہ مولانا کو سمجھ نہیں آتی اور مولانا مدرسے میں نہیں بیٹھے اس لیے اس بات کی سمجھ نہیں ہے اس کو۔ تو خدا کے واسطے ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو اپنا علم مبارک نصیب کرے، اللہ پاک اس سے بھی آپ کو زیادہ ترقی اور عزت دے، لیکن مشہور ہونے کے لیے قربانیاں شرط ہیں، نہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس کے پیچھے باتیں کرنے سے آپ مشہور ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، ہم بالکل چھوٹے اور ادنا عام انسان ہیں، لیکن اتنا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے۔ اور اہل علم سے ہم نے سنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جی عظیم عالم، عظیم مفتی اعظم، خدا کی قسم میں نے اس سے بھی سنا ہے، اس نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب امت مسلمہ کا بہترین سرمایہ ہیں۔
تو یار آپ کون سے مطلب ہے کہ آپ کو حق ہے کہ اس طرح بیٹھ کر مطلب ہے جوش میں آ کر کہ بس مولانا تاج میر صاحب کو سمجھ نہیں، یہ مدرسے سے دور ہیں، یہ مدرسے میں بیٹھا نہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یار خدا کے واسطے کم از کم بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو لیں کہ مولانا کی قربانی کو آپ نے صفر کر دی اور نہ ہی دیکھا کہ وہ اہل علم ہیں، اتنا بڑا اللہ نے اس سے دین کا کام لیا ہے، لیکن یہ الفاظ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتے۔ بس بات وہی ہے کہ آپ نے مشہور ہونے کے لیے مولانا تاج میر صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔